معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش مجید و عظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ ماہ مبارکہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ماہ مبارکہ کے جو تقاضات ہیں، جو مطالبات ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام تقاضوں اور مطالبوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس لیے نہیں ملے ہیں کہ ہم اور آپ مشکل میں پڑ جائیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا کر دیے جائیں۔ بھوک و پیاس کی مشقتوں کو جھیلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارکہ نہیں ملا، بلکہ اس لیے ملا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، رب العالمین کے ایک مقبول بندے بن جائیں، کائنات کے ایک بہترین انسان بن کر کے زندگی گزاریں، متقی اور پرہیزگار انسان بن جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر جو روزہ فرض کیا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا پرمپرا ہے۔ تمام کی تمام امتوں پر رب العالمین نے روزہ فرض کیا تھا۔ یہ امت ایسی نہیں گزری جس پر روزے فرض نہیں تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سب کے طریقے الگ الگ تھے، کسی کا 1 سال کا روزہ تھا، کسی کا 6 مہینہ کا روزہ تھا، کسی کا کچھ مختلف نوعیت کے تھے، لیکن روزے سب پر فرض تھے۔ تو امت محمد کے لوگوں، تم گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اکتانا نہیں، سب پر ہم نے یہ نیم اور یہ قانون لاگو کیے تھے، اور وجہ یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ۔ مقصد یہی ہے۔ اس لیے نہیں فرض کیا کہ ہم بھوک اور پیاس میں مبتلا رہے، ٹارچر کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، متقی بننے کے لیے۔ اور متقی ہوتا کون ہے، کہتے کسے ہیں؟ انسان کے اندر کل قیامت کے دن جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں کل رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل ہمیں اپنی صبح و شام کے تمام اعمال کا حساب دینے، پوری زندگی کا ہمیں رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا۔ انسان کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے، اسی احساس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جواب دہی کے احساس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب انسان کے اندر احساس پیدا ہوگا، ہر
اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عربی میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صوم یا صیام جس کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے، یعنی ایک روزے دار جس طرح کھانے سے، پینے سے، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے، ان تمام حرام چیزوں سے رک جاتا ہے، ایسے ہی اگر وہ تمام حرام کاموں سے رک جائے تو اسی رکنے کا نام تقویٰ۔ پریکٹیکل کروا کر رب العالمین ہمیں میسج اور پیغام دے رہا کہ میرے بندو تم گناہوں سے بچ سکتے ہو، اگر حرام چیزیں تم میری مرضی کے حساب سے میرے حکم پر چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزیں بدرجے اولا تم چھوڑ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں تمہارے لیے۔ دیکھو روزے میں تم نے کھانا بھی چھوڑ دیا میرے کہنے سے، پینا چھوڑ دیا میرے کہنے سے، بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کرنا چھوڑ دیا میرے کہنے سے، تو یہ حرام چیزیں تمہاری لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ جھوٹ، یہ گالی گلوچ، یہ داڑھی اڑانا، یہ ساری چیزیں جتنے بھی محرمات ہیں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسانی سے تم چھوڑ سکتے ہو، بشرطے کہ تم رمضان المبارک کے مہینوں پر سنجیدگی کے ساتھ اور گہرائی سے نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع الطعام والشراب۔ آدمی اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، اگر یہ تمام چیزیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کے روزے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ کس آدمی کا روزہ ہے لیکن جھوٹ بولتا، روزہ ہے لیکن غیبت کرتا، روزہ ہے لیکن فتنہ برپا کرتا، روزہ ہے لیکن سماج اور معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جو ہے برائیوں کی نشر و اشاعت کرتا، اس کی ترویج کرتا، اللہ کے نبی نے کہا ایسے آدمی کا روزہ اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے روزے کو کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی، روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں، لیکن اس میں بھی اگر ریا شامل ہو جائے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور ریا تو نہیں، کیسے؟ آپ دیکھیں کہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ہر ایک بات سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، ہر ممکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا، گھر کے اندر ہے، تنہائی ہے، کھانے کی چیزیں نو بنو موجود ہیں، متلذذ چیزیں کوئی ہے ہی نہیں، گھر کے اندر کھانا موجود اور اس کی تنہائی موجود ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، پانی نہیں پیتا، حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، ایک قطرہ کیا مجال کو حلق سے نیچے اتارتا۔ بھائی وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی آدمی نہ وہاں پر موجود نہیں، اس کے باوجود بھی اپنے روزے کی حفاظت کرتا۔ کیوں؟ اس میں ریا نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھتا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا، روزہ اس کا فرض ہے اس لیے رکھتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کل عمر ابن آدم له الا الصوم، ابن آدم کے سارے عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، فإنه لي وأنا أجزي، روزہ میرے لیے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور جب رب العالمین بدلہ دینے پر آتا ہے بے حساب بدلہ دیتا ہے، انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو صبر کرنا، یہ روزہ پورا کا پورا روزہ صبر ہے، بھوک کی شدت ہے لیکن صبر کرتا، کھانا نہیں کھاتا، پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، صبر کر رہا، پانی نہیں پیتا، خواہشات بھڑکے ہوئے ہیں، بیوی سامنے موجود ہے لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، صبر کر رہا، پورا روزہ صبر ہے۔ اللہ نے کہا ایسے صابروں کو میں بے حساب بدلہ دوں گا۔ اور جب اللہ صبر جو ہے دینے پر آتا ہے تو اس کے جو ہے نوازشات کی، کرم فرمائیوں کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنا دے، سوچ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے، کن کن شکلوں میں اس کے نوازشات ہمارے گھروں میں آ سکتے ہیں، کن کن شکلوں میں اس کی کرم فرمائیاں، اس کے رحمت کی برکھا، اس کے برکت کی
اللہ کے بندو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہر صبح، ہر شام، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جس طرح روزے کی عادت میں ہم وقت اللہ سے ڈرتے ہو کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، میرا روزہ اکارت نہ ہو جائے، ایسے سال کے 12 مہینوں میں تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تم ڈر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس کے اندر یہ 4 صفتیں پیدا ہو جائیں یقیناً وہ متقی انسان ہوگا. پہلی چیز الخوف من الجلی، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر، ہم وقت اللہ سے ڈرنا. گفتگو کرے اس میں اللہ کا ڈر، کاروبار کرے اس میں اللہ کا ڈر، گھر میں ہو گھریلو زندگی میں وہاں اللہ کا ڈر، سماجک زندگی ہو وہاں اللہ کا ڈر، اپنوں میں ہو وہاں اللہ کا ڈر، غیروں میں ہو وہاں اللہ کا ڈر، رشتہ داروں میں ہو وہاں اللہ کا ڈر. ہر کام کے کرنے میں اللہ کا تقویٰ اس کے دل پر غالب ہے، اللہ کے تقویٰ کو ترجیح اور فوقیت دے رہا ہے. یقیناً بڑا متقی انسان ہوگا، بڑا متقی انسان ہوگا. دنیا نہیں دیکھ رہی، دنیا کو نہیں پتا، لیکن ایک رب ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، اور جہان جو عرش پر مستوی ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. وہ تو وہ ہے جو انہو علیم بذات الصدور، سینوں میں کھٹکنے والی باتوں کو بھی جان رہا ہے. اور جو روڈ کے کناروں پر پگڈنڈیوں پر بیٹھ کر کے کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا نہیں دیکھ رہی، دنیا بے خبر ہے یارو، لیکن وہ دیکھ رہا. وہ موبائل کے اندر چیٹنگ، موبائل کے اندر میسج، باتیں، موبائل کے اندر نو بنو ویڈیوز، قسم قسم کی چیزیں. رمضان المبارک میں بھی سب کچھ شروع رہنا، دیکھتے رہنا، سب دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنا، جب ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے، الخوف من الجلی، اور صرف وہ تو دیکھ ہی رہا، لیکن اس کا سسٹم کتنا مضبوط ہے. جو سسٹم ہمارے ساتھ نے محدد کیا ہے، مقرر کیا، بہت ہی بہتر، بہت ہی مستحکم، بہت ہی زیادہ پاکیزہ اس کا سسٹم ہے. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہاں بیٹھ کر دیکھتا، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ شفم کہ درخت کا جو پتا درخت سے گرتا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو نظام اور سسٹم بنایا، کیا بنایا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اس کے فرشتے نگراں جو ہیں بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک گفتگو کو، ایک ایک ادا کو، وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ایک ایک ادائیں نوٹ کرتے ہیں. اور رمضان ہو، غیر رمضان ہو، رمضان کی حرکتوں کو، غیر رمضان کی حرکتوں کو قیامت کے دن سب دیکھیں گے. پورا نام اعمال نظروں کے سامنے ہوگا، پورا منظر سامنے ہوگا. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. انسان افسوس کرے گا کہ اللہ یہ کتاب کیسی ہے، تو نے کیسا سسٹم، کیسا نظام بنایا تھا. میری معمولی غلطیاں، معمولی ادائیں بھی اس کتاب نے نوٹ کر رکھی ہے. ایک ایک ادا اس میں نوٹ ہو گیا. کتاب کیسی ہے جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. جو میں نے بغیر ضرورت کے گفتگو کیے تھے وہ بھی اس میں ہے. ضرورت والی گفتگو تو موجود ہے، غیر ضروری جو ہے گفتگو اور باتیں اور حرکتیں بھی ہماری اس کتاب میں موجود ہے. کیسی کتاب ہے اللہ؟ یہ تو رب العالمین کا سسٹم. دوسرا سسٹم، جسم کے تمام اعضاء گواہی دیں گے. یہ ہاتھ اور انگلیاں جن سے ہم اسکرین ٹچ چلاتے، موبائل چلاتے ہیں، غلط چیزوں کا یوز کرتے ہیں، انگلیاں گواہی دے گی. قالوا انطقنا الله الذي كل شيء. انسان افسوس کرے گا، کہے گا تم کو بچانے کے لیے میں نے اپنے رب سے جھوٹ بولا تھا، اپنے رب سے میں نے جھوٹ بولا، لیکن تمہیں نے پورے رات کو فحش کر دیا. کیا وجہ ہے؟ یہ اعضاء گواہی دے گے کہ ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی.
सोच रहे कोई नहीं देख, तो क्या होगा? हजरत अली ने क्या कहा? अल-खौफ मिन अल-जलील, इंसान के अंदर ये खौफ पैदा हो जाए कि एक जात है जो बारिश कर रही है, एक जात है जिसकी निगरानी में है, जिसकी कस्टडी में है, उसके निजाम, उसके सिस्टम बहुत ही ज्यादा मुस्तहकम है, बहुत ही ज्यादा बेहतर, उसके सिस्टम से अलग नहीं है। ये हमेशा ख्याल रखना, ध्यान में रखना। झूठ बोलने सामने वाले से वो नहीं जानता, और जान भी जाए तो क्या कर सकता? सामने वाले को पता भी चल जाए तो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। जो करने की ताकत रखती है जात वश पर है, वो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बहुत सख्त है, बहुत मजबूत। वो कभी भी पकड़ करके मरोड़ सकता, ऐट सकता। उससे हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोग जाने न जाने वो जान रहा है, उसके जानने की फिक्र करना, डरना। वल्अमलु बित्तंज़ील, और जो भी अल्लाह ने शरीयत उतारी है, जो भी कानून का निफाज किया है कुरान और सुन्नत के अंदर, जो भी नियम बताए हैं, तमाम के तमाम नियमों पर, तमाम के तमाम कानून पर अमल करना, ये तक़वा है। और इसी चीज को उजागर करने के लिए माह मुबारक आया, और यही हमसे चाहता। जितने भी कानून नाफिज किए, हम क्या सोचते? सब कुछ पूरी शरीयत नमाजी में क्या? पूरा दिन रोजे ही में है क्या? पूरा दिन दाढ़ी ही में है क्या? दाढ़ी वालों से, गहरे दाढ़ी वालों से बोलेंगे भैया कि दाढ़ी रख लो, अरे क्या जनाब, सब दाढ़ी ही में क्या? नमाज तो है क्या? सब नमाजी में क्या? तंबाकू मत खाओ, अरे क्या सब इसी में पूरा? ऐसे ऐसे पता चला पूरी शरीयत नष्ट हो गई, पूरा दीन, पूरे कानून सब तबाह हो गया। अल्लाह ने कहा जितने भी कानून नाजिल हुई हैं, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जितना दे उतना ले लो, जितने से रोके उससे रुकाओ। यही तक़वा है, यही दीन है, यही शरीयत की मदद इस्लाम है। जितना दे उसे ले लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। मिलने वाली चीज हमारे अपने मर्जी के मुताबिक हो या खिलाफ हो, लेना ही पड़ेगा। जिससे रोका वो चाहे हमारे मर्जी के मुवाफिक हो या हमारे मर्जी के खिलाफ हो, रोक दिया रुक जाओ। जितना दे उतना ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। यही है शरीयत, यही है तक़वा का तकाज़ा। और रमज़ान मुबारक का महीना हमसे आपसे इसी तक़वा को चाह रहा है, इसी तक़वा का तकाज़ा कर रहा है, यही मुतालबा करने के लिए आया है कि मुसलमानों सुधर जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। एक ना एक दिन मरना ही है, जाना ही है। तीसरी चीज वरिज़ाउ बिल क़लील, अल्लाह जितना दे दे, कम दे ज्यादा दे, उसके तमाम नवाजिशात पर रज़ामंदी का इजहार करना, खुशी का इजहार करना। कम दे अल्लाह तेरा शुक्र है, ज्यादा पाने के लिए चोरी ना करे, झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करे, धोखा ना दे। इनकी टोपी उनके सर, उनकी टोपी उनके सर मत करो। वो टोपी जिसको पहना रहे हो पहनने वाला नहीं जानता, लेकिन वो ज़ात जानता है, समझ लो। जितना दे दे उससे राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, यही तक़वा है। कोई दिलकाल नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई तान और तशरी नहीं। अल्लाह नमक रोटी भी खिलाए तो कम नहीं है यार, बहुत कुछ दिया है। कोई लग्जरी जिंदगी अच्छी नहीं है, महलों में सोने वाले उनको भी कब्र में सोना है, एक कंडीशन घरों में जिंदगी जीने वाले उनको भी उसी कब्र में सोना है, वही कफन उनको भी पहनाई जाएगी, उसी कब्र में उनको भी सुलाया जाएगा, नमाज़े जनाजा उनकी भी वैसे पढ़ी जाएगी, उनको भी वैसे चारपाई पर जो है लिटाया जाएगा। उनके लिए कोई अलग सिस्टम नहीं है रब के यहाँ। जिंदगी कैसी भी हो, अल्लाह जो भी दे उस पर इक्तिफा करना, क़नाअत करना, क़नाअत शिआर बनाने आया है माह मुबारक। और ये तक़वा हमसे और आपसे इसी जरिए से तक़वा पैदा होगा। क्या क़नाअत शिआरी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि झूठ बोलने पैसे के लिए
کہا میرے پیغمبر اگر آپ اجازت دے تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں. اللہ کے نبی نے کہا میرا رب معاف کرنا، بس اتنا دے دے کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہا، جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں اس سے گڑ گڑا کر مانگوں. یہ زندگی کتنے دنوں کی آ رہا؟ کوئی زندہ بھی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، کوئی باقی بھی ہے، کوئی رہنے کے لیے آیا. یہ ایگزام حال ہے، ایگزام کی تیاری کرنے آئے، تیاری کر کے ضرور ایک لمبے سفر پر جانا ہے. بہت دشوار گزار راستہ، پرخطر راستہ، بھیانک راستہ ہے. اس بھیانک راستے کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھے، بہت ہی زیادہ پرخطر، رونگٹے کھڑے کر دینے والے راستے. ایک لمبا سفر ہے اور سفر ہے آخرت کا. سب کو جانا، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات کا، کسی بھی برادری کا. وَرِضَاءُ بِالْقَلِيلِ، اللہ جتنا دے خوش رہنا، شکر ادا کرنا، ناشکری مت کرنا. کیوں اللہ نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے، خوشی کا اظہار کرو گے، بہت دوں گا میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب نازل ہو جائے گا. تو قناعت شعاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ اصل تقویٰ ہے. اللہ جتنا دے دے اس پر خوش رہیں، یہ اصل تقویٰ ہے. خوشی کا اظہار کرنا. سب کچھ اللہ نے دیا، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ دل، یہ زبان. آنکھ کی قیمت کیا ہے؟ کتنی قیمتی آنکھ ہے؟ بے آنکھ والے سے جا کر پوچھو یارو. اس زبان کی قیمت کیا ہے؟ کسی گونگے سے پوچھو. یہ کان کی قیمت کیا؟ کسی بہرے سے پوچھو. یہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے؟ کسی بے ہاتھ والے سے. پاؤں کی قیمت کیا؟ کسی بے پاؤں والے سے پوچھو. رب نے کتنی قیمتی یہ چیزیں باڈی میں ہمارے فٹ کی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ آنکھ خراب ہو جائے پوری دنیا مل کر اللہ کی قسم آنکھ نہیں بنا سکتی ہے. یہ کان خراب ہو جائے پوری دنیا، ایک طرف تو میرے رب کا فیصلہ، ایک طرف پوری دنیا مل کر یہ کان نہیں بنا سکتی. کسی کو کینسر ہو جاتا، ڈاکٹر جواب دیتا پوری دنیا بے بس، کوئی دوا کام نہیں کرتی. اگر دنیا والوں میں اتنی طاقت ہے تو اس مریض کو شفا دے کر دکھا دے. کسی اندھے کی آنکھ میں روشنی ڈال کر بتائے، کسی نے زبان کو زبان دے کر کے بتائے دنیا اتنی طاقت پر ہے. تو اللہ نے کہا اگر شکر ادا کرو بہت میں دوں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے. ویسے بھی میں نے کم نہیں دیا، بہت کچھ دیا. اگرچہ دولت نہیں دیا، زندگی دیا، کیا کم ہے؟ یہاں بیٹھے آکسیجن مل رہی ہے، مفت میں آکسیجن، خریدنے کی ضرورت نہیں. اتنی قیمتی چیز، کبھی آکسیجن کا لیول باڈی لینا کم کر دیتی ہے، اس کے اندر سے وہ آکسیجن کھینچنے کی پاور اللہ کنٹرول کر دیتا، روک دیتا ہے، کلوز کر دیتا. یہ باڈی آکسیجن نہیں لے پاتی ہے، مشین کے ذریعے آکسیجن ڈالنا پڑتا باڈی میں. 2 دن میں تو پسینے چھوٹ جاتے. کبھی غور کیا وہ آکسیجن کس نے دیا؟ سوچا فری میں ملا، کس نے دیا؟ رب نے دیا. 1 ہفتہ آکسیجن پر لگے رہتے ہیں. دواخانے سے جو بل آتا ہے کتنا؟ 50,000، 1 لاکھ. بولیے وہ لائف میں رب آکسیجن فری میں دے رہا، مفت میں دے رہا، خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کم دیا مجھ کو؟ کم دیا ہے. دعوت نہیں دیا تو کیا ہوا؟ پیسے نہیں دیا تو کیا ہوا؟ کھانے کے لیے اچھے کھانے نہیں ہیں تو کیا ہوا ہے؟ ساری چیزیں تو اللہ نے فری میں دے دیا، سب کچھ. اب اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے دل کھول کر لٹاؤ کہ اللہ سب کچھ تو نے دیا، تیرے گھر کے لیے مانگا جا رہا ہے، تیرے مسجد کے لیے مانگا جا رہا ہے، تیرے نام پر مانگا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے اس آدمی کو جو اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا، ایک آدمی اللہ نے سب کچھ دیا، فرشتے کو امتحان کے لیے بھیجا گیا، کہنے لگا بھیا اللہ کے نام پر دے دو، میں ایک مسافر ہوں، مجبور ہوں، ضرورت ہوں. کہا نہیں میرے یہاں
ضرورت مند بہت ہیں، انہیں سے فرصت نہیں، جائیے کہیں اور دیکھیں۔ اس نے کہا یا اللہ اگر یہ آدمی تیرا ناشکرا ہے تو اس کو پچھلی حالت میں لوٹا دے۔ دوسرے کے پاس گیا، کہنے لگا بھیا مجبور انسانوں میری مدد کر دو اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے نام، یہ سب میرے رب کی نوازشات ہیں۔ جتنی دولت دیکھ رہے ہیں سب میرے رب نے دیا ہے، جتنی ضرورت ہو سب لے جاؤ، سب اسی کے ہیں، اسی کے نام پر مانگو، لے جاؤ۔ تو کہنے لگا بندہ بھیا مجھے تمہارے دولت کی ضرورت نہیں ہے، بس میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، تم کامیاب ہو گئے۔ جب اللہ کے نام پر مانگا جائے دل کھول کر کے لٹاؤ یار، فخر سے کام نہ لیجیے، یہی تو شکر گزاری ہے، یہی تو اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے۔ کم ہے تو بھی، آپ کو صحابی کا واقعہ یاد ہے، اللہ کے نبی نے تعاون کا اعلان کیا غزوہ تبوک کے لیے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی دولت نہیں، مجبور انسان، وہ گھر سے نکل کے مزدوری کرنے کے لیے جتنا کچھ پائے بڑی خوشی سے لا کر نبی کے قدموں میں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے وہاں جتنے بھی تعاون کے جائیداد اکٹھا ہوئے تھے ان تمام پر ان کے کیا نام ہے تعاون کو اوپر ڈال دیا اور تعریف کرتے جا رہے ہیں، خوش بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ انسان تھوڑی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنے لگے، قناعت شعار بن جائے، لالچ نہ رہے اس کے اندر، اللہ جتنا دے دے اس پر راضی ہو جائے۔ وَرِضَا بِالْقَلِيلِ، اور چوتھی چیز، پہلی چیز اللہ کا خوف، ہر حالت میں ڈرنا۔ دوسری چیز جتنی چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں ان تمام پر عمل کرنا، مرضی کے مطابق ہو تو بھی، مرضی کے خلاف ہو تو بھی۔ یہ مت سوچنا کہ اگر اتنے باراتی نہیں لے جائیں گے تو ناک کٹ جائے گی، دولہے کو اگر سونے کی انگوٹھی نہیں دیں گے تو سماج کیا کہے گی۔ تقویٰ کے خلاف یہاں سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ابھی شادی ہو سب سے پہلے سونے کی انگوٹھی لے کر جوئی کے لیے جائیں گے، لیکن ابھی نے منع کیا کہ مردوں پر حرام ہے، تقویٰ غائب ہو جاتا ہے وہاں پر، کیا ناک ہی کٹ جائے گی۔ ارے اپنے رب سے ڈرو، اگر وہ ناک کٹانے پر آئے تو کبھی بھی کٹوا سکتا ہے، اور اگر بچانے پر آئے تو پوری دنیا مل کر ناک نہیں کاٹ سکتی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ سارے بھلائیوں کا مالک تو وہ ہے، سارے خیر تو اس کے ہاتھ میں ہے، سارے بھلائیوں کا کنٹرولر تو وہ ہے، عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے، جس کو چاہے جو نواز دے، اس کے نوازشات میں کچھ بھی کمی نہیں۔ نبی نے جو دیا اس کو لے لو، یہی تقویٰ۔ تیسری چیز کم یا زیادہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، خوش رہنا۔ چوتھی چیز اس دشوار گزار سفر کی تیاری کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، رحیل کی تیاری کرنا، تیاری آنے والے دنوں کی تیاری کرنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ کیا تیاریاں کی ہم نے، کیا تیاری ہمارے پاس ہے اس سفر پر چلنے کے لیے؟ حج پر جانا ہے، 3 مہینے 4 مہینے ٹریننگ دی جاتی، دعائیں یاد کرائے جاتے، پورے اس کے ارکان بتائے جاتے ہیں، پہلے سے تیاری، کیا کیا لے جانا، یہ لے جانا، یہ لے جانا، یہ لے جانا، ساری تیاریاں کر کے 15 دن کے سفر، 1 مہینے کے سفر پر ساری تیاریاں کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ انلیمیٹڈ زندگی پر کے سفر کے لیے چلنے والے ہیں، وہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر اس کی تیاری نہیں، ہمارا تقویٰ کمزور ہے، ٹوٹا ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، رحلت کی تیاری کرنا، کوش کرنے کی تیاری کرنا۔ کہاں؟ سفر آخرت پر۔ آخرت کا جو سفر ہے بہت دشوار گزار، پرخطر، رونگٹے کھڑے کر دینے والے سفر، اس کی تیاری کرنا۔ کیا تیاری؟ اس کی تیاری یارو یہی ہے، نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، بڑھ چڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے نام پر تعاون کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، ہر بری چیزوں سے بچنا، ہر گندی اور گھٹیا چیزوں سے بچنا، یہی تیاری ہے، یہی تیاری ہے۔ اسی
پوائنٹ کے مناسب حوالے سے میں آپ لوگوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے مسجد کے اوپر کچھ کام شروع ہے. آپ لوگوں کے تعاون کی سخت ضرورت ہے. اس سے پہلے اعلان کیا تھا صرف اور صرف 3 یا 3,500 روپے آئے ہیں. بتائیے کیا پیسہ نہیں ہمارے سماج میں اللہ کے گھر کے لیے. اپنے گھر کی پاری آتی ہے 20 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں. اور جب رب کے گھر کی پاری آتی ہے, جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا, جب اس کے گھر کی پاری آتی ہے, اسی نے دیا اور اسی کے گھر کی پاری آتی ہے, 3,500 روپے. نہیں پیسہ مت دو, سامان دے دو. جس چیز کی ضرورت ہے وہ سامان دے دیجیے. اکیلے سے نہیں ہوتا, 2 لوگ 3 لوگ مل کر دے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ آپ لوگ اس دعوت پر ضرور لبیک کہیں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج ہی جو جتنی بھی ضرورتیں تیسرے منزلے کے لیے باقی ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ساری ضرورتوں کو پوری کریں گے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ, گھبرائیے نہیں, ہمت کر کے بولیے, ڈریے نہیں. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے اور کامیابی دینا اس رب کا کام ہے. ارادہ پلان اور نیت تو کرو یار, نیت تو کر کے دیکھیے. مریم کے بطن سے بچہ پیدا ہوا, حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں, کوئی دواخانہ نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی دایا نہیں, تنہا ہے, جنگل میں ہے. اللہ نے کہا مریم ہوتی ہے کہ بجذع النخلہ, مریم درخت کو ہلاؤ, تو ثابت علیکم طبعا, کھجور گریں گے, پکے پکے کھائیں آپ کو, اس سے طاقت آئے گی. مریم نے کہا اللہ بچے کی ولادت ہوئی, کمزوری اتنی ہے, اتنی باڈی میں درد ہے, میں بیان نہیں کر پاؤں گی, اور تو درد گلانے کی بات کر. اللہ نے کہا مریم میرے حکم پر عمل کرنا تیرا کام ہے, اور درخت سے جو ہے پھل گرانا یہ میرا کام ہے. مریم نے اشارہ کیا, الحمدللہ, وہ کھجور کا درخت بخود ہلنے لگا, اس سے پکے پکے کھجور گرے. فَقْلِي وَشْرَبِي وَقَرْلِي. یارو ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, نیت کرنا ہمارا کام ہے. ارادے کو اور نیت کو کامیابی دینا اس رب کا کام ہے. رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کے اس گھر کے لیے جتنا زیادہ خرچ کریں گے, اللہ اس کا بہت بڑا صلہ, بہت بڑا بدلہ دے گا. آپ لفظوں میں جو سوچ بھی نہیں سکتے, ہم اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے کہ کتنا کچھ دے دے گا. بس بھروسہ ہونا, یقین ہونا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, بنا کر دینے کا وعدہ کیا, دے گا, ضرور دے گا. یقین ہونا, اگر یقین مضبوط ہے, پورے یقین کے ساتھ اگر خرچ کر رہے ہیں, انشاءاللہ مزید دنیا ہی میں آپ کو اس کا بدلہ, اس کا صلہ ضرور ملے گا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اور آپ ضرور جو ہے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے لیے جتنی بھی ضرورتیں ہیں, اس سے مزید جو بھی کام شروع ہے, ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ ضرور حصے داری دیں گے, ضرور شرکت کریں گے. اللہ سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دل کھول کر تعاون کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین روزے کے ماہ مبارکہ کے جو تقاضات ہیں, ان تمام تقاضات کو بالخصوص تقویٰ جیسی عظیم دولت کو ہمیں اپنے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے, تقویٰ شعار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, تقویٰ کے زیر سائے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے تمام معاملات میں تقویٰ کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ماہ مبارکہ میں جتنی بھی عبادات ہم نے کیے ہیں, اللہ ان تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ان عبادات میں جہاں کوتاہیاں, جہاں غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ ان تمام کوتاہیوں کو, تمام غلطیوں کو درگزر فرمائے. مزید جو ماہ مبارکہ کے ایام بچے ہوئے ہیں, اللہ ان تمام صبح و شام میں, ان تمام ایام میں ہر قسم کی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو حسن و خوبی ماہ مبارکہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فتن سے بچائے. بالخصوص الہ العالمین حرمین شریفین کو جو ہے لوگ گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, بری نظروں کو ٹکائے ہوئے ہیں, اللہ عرض مقدسہ کو ہر بری نظروں سے بچائے. اللہ حرمین شریفین کو جو ہے ہر شر سے, حاسدین
کے حسد سے، بد نظروں کی پوری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ وہاں پر تو اپنی خصوصی رحمت کی برکھا برسائے۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو جو بھی ظاہری باہری فتنے ہیں اللہ ان تمام ظاہری اور باہری فتنوں سے تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو زندگی کی الجھنوں میں مبتلا ہیں، زندگی کے مشکلات میں مبتلا ہیں، زندگی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے تمام مشکلات، تمام الجھنوں میں جو آسانیاں پیدا فرما، ان پر اپنی خصوصی رحمت کی برکھا برسا۔ الہ العالمین ان پر خصوصی توجہ فرما، پروردگار عالم ان کی خصوصی مدد فرما۔ اللہ ہمیں جو ایمان کی حالت میں وفات پائے ہیں اللہ قبر میں جو ہے سکون اور راحت عطا فرما۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم